سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ سہیل وڑائچ نے وہ کالم کیوں لکھا۔ DGSPR نے کہا کہ ان صحافی نے اپنی پرسنل پروموشن کے لیے ایک من گھڑت کہانی بیان کی۔ انہوں نے ایک منظر کشی ایسے پیش کی ہے کہ ان کا 2 گھنٹے طویل انٹرویو ہوا۔ تو سہیل وڑائچ صاحب کو انہوں نے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے وہ کالم پہ امپریشن جو دی ہے اس پہ مسئلہ ہے فوج کو لگتا ہے کہ یہ آرمی چیف نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ اب علیمہ خان کا بیٹے جو ہیں شیر شاہ، ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پاس ہو گیا ہے۔ اینڈرائڈ کا فیس ہے جو ان کی گرافکس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں کال کے نا خاص کر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وقاص حبیب رانا۔ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ سکے۔ سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ سہیل وڑائچ نے وہ کالم کیوں لکھا اور اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ کیا ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ DGSPR نے کہا کہ ان صحافی نے اپنی پرسنل پروموشن کے لیے ایک من گھڑت کہانی بیان کی۔ ان کا کبھی کوئی انٹرویو نہیں ہوا، وہاں پر کوئی تحریک انصاف کی بات نہیں ہوئی، وہاں پر کوئی معافی کی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جو کہ جس میں کہ کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ انہوں نے اس میں جو موٹی انہوں نے اس میں بات کی ہے، انہوں نے اس میں بولا کہ میں نے تو کبھی انٹرویو کا کہا ہی نہیں، میں نے تو انٹرویو کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا۔ اور باقی انہوں نے وہ اس کی بات کی ہے کہ جی وہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو مصلحت ہے اور جو وہ شیطان کا معاملہ تھا وہ والی بات ہوئی تھی۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے کافی زیادہ اس چیز سے بیک ٹریک کر لیا اور انہوں نے DGISPR کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہوا کچھ یوں ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب وہاں پہنچے۔ سہیل وڑائچ صاحب کی جو ہوپس تھیں، جو امیدیں تھیں وہ ذرا بڑی تھیں۔ ان کا محسن نقوی کے ساتھ دوستی یاری ہے، ہوسٹ ان کے دوست تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری ملاقات ہوگی، وہاں پر ایک گفت و شنید ہوگی اور ایک انٹرویو ہوگا ان کا، جس کو آپ پراپر انٹرویو کہتے ہیں۔ لیکن وہ ہوا جو، اب یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو اب ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ یہ تھا کہ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ میری کوئی ملاقات ان کے ساتھ علیحدگی میں نہیں ہوئی۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ڈنر پر یا ٹیبل پر، کوئی کھانا شانا کھایا ہوگا، وہاں پہ کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ لو جی آئی ایم ان ہز کمپنی۔ وہ آئے، انہوں نے کالم داغ دیا، وہ لکھ دیا۔ وہ کالم میں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ انہوں نے ایک منظر کشی ایسے پیش کی ہے کہ ان کا 2 گھنٹے طویل انٹرویو ہوا اور اس میں آرمی چیف نے ان کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ یہ تو مطلب بہت کلیئر بات تھی کہ یہ اس طرح کا ایک سینٹیمنٹ موجود تھا۔ یہ جو بعد میں اب وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ بیک ٹریک کریں، اس ٹائم ان کی جو بھی پوزیشن ہے، لیکن جو ان کا کالم تھا اس سے امپریشن یہی ملتا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب کی 2 گھنٹے ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ اور انہوں نے ان کو ذاتی طور پر یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس میں ایک انہوں نے بس ریفرنس دیا تھا کہ سٹیج پہ انہوں نے یہ شیطان والی بات کی تھی۔ بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ وہ سہیل صاحب نے اس کو ایک ایسی منظر کشی کی۔ اگر یہ پتہ نمبر بھی تو ٹانگنے ہوتے ہیں نا صحافی کا، اور کام کیا ہے صحافی، میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ صحافی کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس اتنی کی انفارمیشن ہوتی ہے جتنی کی ہمیں لیک کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو منسٹریز ہیں، جو GHQ ہے، جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، اس میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے انفارمیشن کا۔ مطلب آپ سوچیں کہ اگر وہ انفارمیشن چھپنے لگ پڑے یا وہ انفارمیشن ویلاگز کی زینت بننے لگ پڑے، تو اتنے ویلاگز نہیں ہیں، اتنی نیوز نہیں ہے جہاں پر کہ وہ ساری انفارمیشن فل اپ ہو سکے۔ یعنی اتنا کچھ ہے چھاپنے کو، اتنے سکینڈلز ہوں گے، اتنے مسئلے مسائل ہوں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فنڈز ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، انکمپیٹنسی ہے، ڈیلے ہیں کہ جی وہ لگنی تھی چیز وہ نہیں لگی، وہ پروجیکٹ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، دیر از سو مچ گوئنگ آن۔ اس کی کال آ گئی، اس کی کال آ گئی، وہ سفارشیں کر رہا ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس بیٹھا ہوا ہے، مطلب اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور جو کہ میں نے قریب سے دیکھا ہوا ہے، تو مجھے اس چیز کا علم ہے کہ وہ بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آپ انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے میڈیا کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی کرتا ہے۔ اس میں سے جب کوئی ضرورت پڑتی ہے کوئی انفارمیشن شیئر کرنے کی، یعنی کسی چیز کے لیے آپ کو
چاہیے وائڈ رینج ایک پبلسٹی چاہیے تو آپ وہ چیز وہ شیئر کرتے ہیں. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ شیئر بھی نہیں کرتے, لیک کرتے ہیں. مطلب وہ کرنی شیئر ہوتی ہے لیکن جس کو آپ لیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ جی یہ انہوں نے نا مجھے لیک کی ہے, حالانکہ یا اس تک پورا غلطی سے پہنچ گئی ہے. اس کے طریقے ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے. بہرحال اب وہ سہیل وڑائچ صاحب کو انہوں نے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے وہ کالم کا امپریشن جو دیا ہے اس پہ مسئلہ ہے فوج کو لگتا ہے کہ یہ آرمی چیف نے تو کبھی انٹرویو نہیں دیا. آرمی چیف کا تو انہوں نے ایک ریکارڈ بنا رکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں ملتے صحافیوں سے, وہ نہیں اس طرح انٹریکٹ کرتے صحافیوں جس طرح باجوہ صاحب کرتے تھے. باجوہ صاحب کو تو شوق ہی بہت تھا نا, وہ تو کہتے تھے آ جا بہ جا, تو بھی آ جا تو بھی آ جا. وہ تو 8-10 صحافی بٹھا لیتے تھے اینکر, اور پھر ان کو لیکچر دیتے تھے, ان کے ساتھ کہانیاں ڈالتے تھے, ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے. بڑا شوق تھا ان کو یہ کام کرنے کا. اپنا کام کرنے کا اتنا شوق نہیں تھا, پر یہ کام کرنے کا ان کو بہت شوق تھا. اب یہ والے جو آرمی چیف ہیں, جو فیلڈ مارشل ہیں, ان کو یہ شوق نہیں ہے. وہ کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں یا ان کو اس پہ زیادہ انٹرسٹ ہے, وہ اس میں کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ ان کو اس چیز میں ہے نہیں. اب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھ دیا جس میں کہا کہ جی میرا تو انٹرویو ہو گیا. وہ ان کی امیج خراب ہوتی ہے اس چیز سے, اور پھر اس پہ جو باتیں کر دی ہیں وہ تو پولیٹیکل ہیں کہ جی پی ٹی آئی والوں کو یا عمران خان کو معافی نہیں ملے گی, یا معافی ان کو چاہیے, اگر ان کو سیاسی مصلحت چاہیے تو پہلے معافی مانگیں. اور یہ والی باتیں جب آپ کر دیں گے تو اوبویسلی آپ نے اب ایک فیلڈ اوپن کر دی. اب یہ باتیں دوسری طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ان کی امیج کو بڑا اس میں پرابلم تھا انیشلی. مجھے لگتا ہے کہ ڈی جے اے ایس پی اور فوج اور آرمی چیف کو سمجھ نہیں لگی کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اس کا امپیکٹ کافی نیگیٹو ہوا, یعنی کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی جو پاور ہے, تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, انہوں نے تو مطلب رگڑ دیا نا, سہیل وڑائچ صاحب کو بھی رگڑ دیا, اور انہوں نے کہا کس بات کی معافی, کس بات کا یہ اور وہ نا. تو وہ ایک الگ ہی طوفان وہاں پہ کھڑا ہو گیا جو کہ بالکل بھی فوج نہیں چاہتی تھی اس موقع پہ. تو اس کی وجہ سے سہیل صاحب اس ٹائم زیر تاب ہیں اور ان کو کافی زیادہ سختی کا سامنا ہے. انہوں نے وہ اپنا آرٹیکل لکھا, انہوں نے اپنی وہ پرانی باتیں بھی گنوائی ہیں کہ جی میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ اس نے یہ کیا, میں نے یہ لکھا تو اس نے یہ کیا, اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے, اس کو یہ پسند نہیں. باجوہ ڈاکٹرائن پہ میں نے لکھا تو پہلے تو وہ بڑے خوش ہوئے باجوہ صاحب, اس کے بعد انہوں نے وہ غصہ ہو گئے اور آج تک میرے سے بات نہیں کی. تو سہیل وڑائچ صاحب بس اس سبقت لینے کے چکر میں تھوڑے سے زیر تاب آ گئے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں سے کچھ زیادہ اس سے زیادہ کچھ نکلے گا. اب علیمہ خان کا بیٹے جو ہیں شیر شاہ, جو کہ کل گرفتار ہوئے تھے, ان کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا. ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پاس ہو گیا ہے. عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ان کا 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے. شیر شاہ پہ الزام ہے کہ انہوں نے جناح ہاؤس والا جو معاملہ تھا اس میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا تھا, یہ اس میں شامل تھے 9 مئی میں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کہ یہ حسان نیازی کے ساتھ موجود تھے. حسان نیازی کو پینٹ پکڑانے والے یہ تھے اور یہ اس میں سارا کچھ کر رہے تھے. مسئلہ ان کے بڑے بھائی کا تھا, وہ آئی تھنک وہ بڑے بھائی ہیں, وہ جن پر جو کہ چترال میں تھے, جن کو کہ پرسوں گرفتار کیا گیا تھا, وہ وہاں موجود نہیں تھے لاہور میں, اور اس کی اب ایمپل ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ چترال میں تھے. اس بندے کو پکڑ کے بھی ان لوگوں نے اندر کر دیا. اب شیر شاہ کا تو معاملہ ہے کہ یہ تھا اس میں, اب اس پہ کیا کیس چلتا ہے وہ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کی 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو یہ معاملہ ہے کہ اب بشرا بی بی نے باہر آنا ہے, اس وجہ سے علیمہ خان کے ساتھ کٹی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے بیٹوں کو پکڑ کے اندر ڈال رہی ہے. یا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ قائم رہے گی, اور قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹوں کو کلیئر کیا جائے, کیونکہ یہ شیر افضل مروت کی طرف سے بہت بڑا الزام آ رہا تھا کہ علیمہ خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا بیٹا جو ہے وہ آزاد پھیر رہا ہے. تو اب اس کنسرن کو دور کرنے کے لیے یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس کو پکڑا گیا اور اس کو مہینے 1.5 میں کلیئر کر دیں گے کہ جی نہیں یہ تو نہیں تھا اس میں, اور اس کے بعد اللہ خیر صلاح. یہ 2 پاسبلٹیز ہیں. اگر تو بشرا بی بی نے باہر آنا ہے تو یہ معاملہ چلے گا, علیمہ خان کے ساتھ یہ سختی رہے گی, ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ ان کے بچے کلیئر ہو جائیں گے. اچھا جی, اب ایک بڑا ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جن کو آپ کہتے ہیں نا واٹس ایپ انکلز, وہ ایک بڑا فنومینا ہے. اس فنومینا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹیکنالوجیکل دنیا میں کوئی چینج آتا ہے تو یہ جو واٹس ایپ انکلز ہیں یہ کانسپریسی تھیوری بناتے ہیں اور پھر یہ پھیلاتے ہیں وہ کانسپریسی تھیوری اپنی فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, گروپس میں, یہ اس کو تاوڑ توڑ پھیلاتے ہیں. تو وہ میں نے بھی دیکھی,
وہ اب جو اینڈرائڈ کا جو فیس ہے، جو ان کی گرافکس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں کال کے نا خاص کر. تو اب انکل جو ہیں انہوں نے شروع کر دی یہ کہانی. انہوں نے کہا لو جی کوئی کم پی گیا ہے، کوئی اپڈیٹ بھی نہیں ہوئی تو میرا تو وہ نا چینج ہو گیا ہے، کوئی کم پی گیا ہے. یہ پچھلے دنوں انٹرنیٹ بند رہا ہے پاکستان میں، اور وہ جو انٹرنیٹ بند رہا ہے نا انہوں نے کوئی کاروائی ڈال دی ہے. ہاؤ دس از ہاؤ دا کانسپریسی تھیوریز ورک. ویسے یہ چلتی بھی بڑی ہیں. میرے خیال سے اس پہ ویڈیو کرنی چاہیے تھی کہ آپ کا جو ہے نا موبائل ہیک ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اب آپ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آپ کی کال سنی جا رہی ہیں، جو کانسپریسیز چل رہی ہیں اس پہ ویڈیو کرنی چاہیے تھی. وہ میں کرتا تو آئی تھنک اس پہ ویوز زیادہ آنے تھے. لیکن اب آپ کو میں اس کی سچی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. بی بی سی کی رپورٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اپڈیٹ جو ہے یہ مئی سے اس کے بارے میں اینڈرائڈ نے ذکر کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ایک اپڈیٹ آئے گی اور یہ اس میں چینجز آئیں گے. اب اس جو اپڈیٹ ہے یا یہ جو فیس لفٹ ہے، اس کو مٹیریل 3 ایکسپریسو کا نام دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو چل رہی تھی اس کا نام تھا مٹیریل یو، جو ڈیزائن تھا. تو یہ اپڈیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ چینجز ہیں آپ کے موبائل پہ. کوئی آپ کا موبائل ہیک نہیں ہوا، کوئی ایجنسیوں نے بگ نہیں ڈالا، کوئی آپ کی کالز نہیں سن رہا. آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ آپ کی کال سنی جائیں، اور ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو مانیٹر کریں. آپ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں، آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے سیاست کے ساتھ. اپنی زندگی انجوائے کیا کریں، زیادہ سیاست کو حاوی نہ کیا کریں، خاص کر لڑائیاں نہ کیا کریں آپس میں. آپ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، نون لیگ کے سپورٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں. یہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں کے ساتھ ملیں تو آپ کو اپنے اخلاق سے اور ان کے اخلاق کی بنیاد پر اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے. ایک دوسرے سے پیار سے، محبت سے، عزت سے پیش آنا چاہیے. اس کا کیا پولیٹیکل ویو ہے، وہ کس کو ووٹ ڈالتا ہے، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اگر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو اپنی ٹرمز پہ سپورٹ کریں. یہ سوچیں کہ آپ کو کیا چاہیے اس بندے سے، یا آپ کو اوور آل کیا چاہیے. پھر ڈیسائیڈ کریں کہ کون آپ کو یہ وہ جو آپ کا کام ہے یا آپ کو جو آپ کی جو نیڈز ہیں وہ پوری کر سکتا ہے. وہ نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ٹی ایل پی ہے، یا مولانا فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی ہے، جو بھی پارٹی ہے اس کو سپورٹ کر دیں، اس کو ووٹ ڈال دیں. اٹس ویری سمپل. ڈونٹ گیٹ یور سیلف کاٹ ان اے فائٹ کہ جی وہ ہے لیڈر آئے گا تو اے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ سب باتیں ہیں. کوئی لیڈر آگے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی لیڈر آگے کچھ کرتا ہی نہیں ہے. یہ ایک سسٹمیٹک ایک ایشو ہے. اس کو ریزالو کرنے کے لیے پارلیمنٹ اور ایک بہت بڑی ایفرٹ چاہیے ہے، جہاں پر کہ جو سین مائنڈز ہیں وہ بیٹھیں، اور ٹائم بھی چاہیے. یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ 3-4 ڈیموکریٹک الیکشنز ہیں، اسی طرح کے الیکشنز جس طرح کے 18 میں گندے الیکشنز ہوئے، جس طرح 24 میں گندے الیکشنز ہوئے، یہ اسی طرح کے الیکشنز ہوں گے. اور پھر وہ اگلے الیکشنز ہوں گے، پھر اگلے ہوں گے. پھر یہ سیاستدان بیٹھیں گے، یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں جی ہم نے تو فیئر الیکشنز لینے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے پاس. جیسے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات کی گئی تھی، وہ پھر عمران خان کو لے آئے. عمران خان صاحب ان کی گودی میں بیٹھ گئے، وہ الیکشن جیت کے آ گئے. اب وہ پھر دوبارہ وہی معاملہ ہائبرڈ سسٹم کا شروع ہو گیا. تو وہ ایونچولی یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ ان کو پش کریں گے نا، آپ عمران خان کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ان کو کہیں گے کہ انسان کے بچے بنو اور ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز دو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کو ووٹ ڈالیں اسی کا نکلے. خبردار تم میں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس گیا. جب یہ لوگ جائیں گے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یہ اس کے گھوڑے ہی نہیں بنیں گے، تو معاملہ حل ہو جائے گا. پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ کس کے لیے الیکشنز رگ کرے گی؟ پھر تو یہی ہے نا کہ جو الیکشن جیتے گا اسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کام کرنا پڑے گا. تو وہ بس یہ والا سلسلہ ہے. تو یہ اس کو ذرا آپ نا مطلب ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچا کریں، اور اس کو اسی طرف رکھیں کہ بھیا آپ اپنی ڈیوٹی کریں، ہمیں آپ قربان نہ کریں اپنے مقاصد کے لیے. آنا آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہے، یعنی بندے مروا لیں، بندوں کو احتجاج کروا لیں، ذلیل کرا لیں. بعد میں خان صاحب ایک ڈیل کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ پھر آ جائیں گے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں پھر ہر طرح کی رعایت، ہر طرح کا سپورٹ، ہر طرح کا کوآپریشن دیں گے. اور جس بندے کا لیٹس سے کسی کی ماں کا بیٹا کسی احتجاج میں مارا گیا یا زخمی ہو گیا یا اس کی گاڑی جل گئی یا کچھ ہو گیا، وہ بیٹا دیکھ رہا ہوگا اس دنوں کی یار یہ میں نے اس کے لیے یہ کام کے لیے دی تھی قربانی. تو پلیز ڈونٹ ڈو دس، یہ فضول کام ہے. اینی وے آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.